نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ سب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے اور ہمارا پڑھنا اور پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. تجوید القرآن کے سلسلے میں آج ہم حروف لین کو پڑھیں گے. جیسا کہ ان کے نام سے ہی ظاہر ہے، لین کہتے ہیں عربی میں نرمی کو. تو حروف لین نرمی سے ادا ہونے والے حروف ہیں. حروف لین دو ہیں، یا لین اور واو لین. یا لین کیسے بنتی ہے؟ یا ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہو تو اسے یا لین کہتے ہیں. اسی طریقے سے واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو وہ واو لین بنتی ہے. اس سے قبل ہم حروف مدہ کو پڑھ چکے ہیں اور حروف مدہ کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہوتی ہے تو یا مدہ بنتی ہے. اسی طریقے سے واو ساکنہ سے پہلے پیش ہوتا ہے تو وہ واو مدہ بنتی ہے. لیکن حروف لین میں یا ساکنہ اور واو ساکنہ ان دونوں سے پہلے والے حرف پر زبر ہونی ضروری ہے. اکثر و بیشتر ہم حروف لین کو پڑھتے ہوئے مجہول انداز میں پڑھتے ہیں. اس انداز سے ہمیں بچنا ہے. آئیے ان کو دیکھتے ہیں کس طریقے سے ان کو پڑھنا ہے. با یا زبر بئی، تا یا زبر تئی، ثا یا زبر تئی، بئی تئی ثئی. ان کی مشق کرتے ہوئے ہمیں دیکھنا ہے کیسے پڑھیں گے اور ان کو مجہول طریقے سے بچانا ہے. اکثر و بیشتر خیر پڑھ دیتے ہیں ہم لوگ، جس طریقے سے اردو میں کہا جاتا ہے خیر، غیر. یہ لفظ مجہول طریقے سے پڑھے جا رہے ہیں. اصل طریقہ کیا ہے؟ خیرہ، خا یا زبر خی، را زبر را، خیرہ. خیر نہیں پڑھنا، خیرہ نہیں پڑھنا، بلکہ خیرہ. غین یا زبر غی، را زبر را، غیرہ. اس کو مجہول طریقے سے بچانا ہے. غیر نہ غیرہ نہیں پڑھنا. اکثر و بیشتر جنہیں تجوید نہیں آتی وہ غیر المغضوب علیہم اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، غیر المغضوب علیہم. تو حروف لین کو پڑھتے ہوئے انہیں مجہول طریقے سے بچانا ہے اور معروف طریقے پہ پڑھنا ہے. لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لیسا. حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، اینا. ان پر وقف کرتے ہیں. کیسے وقف کیا جاتا ہے؟ جیسے حروف مدہ پہ وقف کرتے ہوئے اگر حروف مدہ کے بعد والا حرف ساکن ہو جاتا تھا تو اسے کیسے کرتے تھے وقف؟ جی، اس کو 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے وقف کرتے ہیں. اور ایسے وقف کو، ایسے مد کو کہا جاتا ہے مد عارض وقفی لین. آئیے میں آپ کو وقف کرتے ہوئے بتاتی ہوں کہ جب اس پہ حروف لین پر وقف کیا جاتا ہے، حروف لین کے بعد والا حرف اگر ساکن ہو جائے وقف کرتے ہوئے تو اسے کیسے پڑھیں گے. مثال کے طور پہ خا یا زبر خی، را زبر را، خیرہ. وقف خیر. غیرہ، وقف غیر. ٹھیک ہے. آئیے اب نیچے والی لائن میں آتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، ای لئی، ہا زیر ہی، ای لئی ہی. وقف ای لئی. عین زبر آ، لام یا زبر لئی، علی، ہا زیر ہی، علیہ. وقف علیہ. لام زبر لا، دال یا زبر دئی، لدئی، ہا زیر ہی، لدیہ. وقف لدیہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام حروف کے اندر، ان تمام الفاظوں کے سب کے سب حروف لین کے بعد یعنی یا لین کے بعد والا حرف وقف کرتے ہوئے ساکن ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے حروف لین یعنی یا لین کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں وقف کرتے ہوئے.
اور اس وقف کو انشاءاللہ جب مد کے قواعد پڑھیں گے تو اس میں آپ پر سمجھیں گے کہ مد عارض وقفی لین کہا جاتا ہے. حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، ای لئی، کاف زبر کا، الیک، وقف الیک. عین زبر ع، لام یا زبر لئی، علی، کاف زبر کا، علیک، وقف علیک. علیک کو اکثر و بیشتر مجہول طریقے پڑھا جاتا ہے علیک، جیسے السلام علیک، السلام علیکم، علیکم. ٹھیک ہے، حروف لین کو پڑھتے ہوئے ہمیں معروف طریقے پہ پڑھنا ہے اور مجہول طریقے سے بچنا ہے. آئیے یا لین کی ہم نے مشق کر لی، آئیے اب ہم واو لین کی مشق کرتے ہیں. با واو زبر بو، تا واو زبر تو، ثا واو زبر ثو، بو، تو، ثو. یا لین کی طرح واو لین کو بھی مجہول طریقے سے بچانا ہے، کیوں اردو میں پڑھتے ہوئے ہم اسے کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ بو، تو، ثو. اکثر و بیشتر آپ نے پڑھا ہوگا یا اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ پڑھ دیتے ہیں لا ہول والا کنواں. ہول نہیں ہوتا بلکہ حولا. اسی طریقے سے ایک قول ہے، عربی میں کیا پڑھیں گے؟ قولا. ٹھیک ہے، قول. آئیے ہم ان کی درستگی کرتے ہیں، مجہول طریقے سے بچتے ہوئے معروف طریقے پہ پڑھتے ہیں. ہا واو زبر ہو، ہونٹوں کو واو کے ادائیگی میں ہلکا سا ناتمام گول کرنا ہے. ہو، لام زبر لا، حولا، وقف حول. ان پہ وقف کرتے ہوئے میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو. کبھی اگر سانس ٹوٹ جائے، انسان کو وقف کرنا پڑے، تو معلوم ہو کہ حروف لین پر وقف کرتے ہوئے کیسے اس کو پڑھتے ہیں. قاف واو زبر قو، لام زبر لا، قولا، وقف قول. قول نہیں پڑھنا بلکہ قول. اسی طریقے سے سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوفا، وقف سوف. اکثر و بیشتر سوفا کو لوگ مجہول طریقے پہ پڑھتے ہیں اور صوفا اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. اس لیے یائلین کی ادائیگی میں معروف طریقے پہ پڑھنا ہے، مجہول طریقے سے بچنا ہے. ان کی ادائیگی میں واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو ناتمام گول کرنا ہے. سین واو زبر سو، تو زبر تو، سوتا، وقف صوت. دال زبر دا، عین واو زبر او، داعو، وقف داعو. عین زبر ع، تا واو زبر تو، عتو، وقف عتو. اب وقف کرتے ہوئے ہمیں ان کو کھینچنا نہیں ہے کیونکہ یہ واو لین پر وقف ہو رہا ہے. حروف مدہ پہ بھی جب وقف ہوتا تھا تو انہیں ویسے ہی پڑھا جاتا تھا. اسی طریقے سے یا حروف لین پہ بھی جب وقف کیا جائے گا تو انہیں ویسے ہی پڑھا جائے گا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ جو 3 الف کے برابر کھینچتے ہیں یہ اس وقت کھینچتے ہیں جب حروف لین کے بعد والا حرف وقف کرتے ہوئے ساکن ہو جائے، اور نیچے والی لائن میں حروف لین کے بعد کوئی حرف ہے ہی نہیں، لہٰذا ہمیں حروف لین پر ہی وقف کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ خا زبر خا، لام واو زبر لو، خلو، وقف خلو. حروف لین کو نرمی سے ادا کیا جائے گا، نہ کھینچنا ہے ان کو اور نہ ہی جھٹکا دے کے ادا کرنا ہے. تو زبر تو، غین واو زبر غو، تغو، وقف تغو. عین زبر ع، لام واو زبر لو، علو، وقف علو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید. امید کرتی ہوں کہ آپ کو حروف لین اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرمائے اور ہمیں اسی طریقے پہ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے پہ قرآن کریم کی حق ہے تلاوت کرنے کا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.